نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عید کے آداب۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی اور رونق کے لیے بنایا ہے۔ مسلمان اس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سال میں دو عیدیں ہیں، عید الفطر جو کہ رمضان کے روزوں کے بعد آتی ہے، عید الاضحیٰ جو کہ وقوف عرفہ کے بعد آتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ان کے لیے سال میں دو دن ہیں جن میں وہ کھیلتے کودتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں کھیلتے کودتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دونوں کے عوض ان سے بہتر دو دن عطا فرما دیے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا عید الفطر کا دن۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ نیا چاند عید کا آسمانی اعلان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلال کو دیکھتے تو یہ کلمات کہتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ تو اس چاند کو ہمارے لیے امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی والا اور اسلام والا بنا۔ اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے۔ اس سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے آداب سکھائے ہیں۔ عید کے تمام امور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی خالص نیت کرنی چاہیے، اور نماز کے لیے جاتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، نیا لباس پہنتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہوئے یا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہر مقام پر نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے۔ عید کے دن غسل کرنا تمام مسلمانوں کے درمیان جانے کے لیے غسل کرنے میں بہت بڑی حکمت ہے۔ اس کی وجہ سے جسم کی بو دور ہو جاتی ہے، اچھی سی خوشبو بھی آتی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عیدین کے دن غسل فرماتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اتباع سنت میں بہت سخت تھے، وہ بھی عید کے دن غسل کیا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز سے قبل غسل کیا کرتے تھے۔ یہ ذات المعاد کی روایت ہے۔ خوشبو لگانی چاہیے۔ صفائی اور نظافت کی انتہا خوشبو پر ہوتی ہے، اس سے انسان کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ عید کے دن بہترین خوشبو لگانی چاہیے۔ عید کے دن خوشبو لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے کہ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین میں عمدہ ترین خوشبو لگایا کریں۔ انسان استطاعت رکھتا ہو تو اسے عید کے دن نئے کپڑے پہننے چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے اور عید کی خوشی پر اظہار مسرت بھی۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن سرخ چادر زیب تن کرتے تھے۔ نماز عید کے لیے نکلنے سے قبل صدقہ فطر دینا چاہیے۔ رمضان کی کمی کو پورا کرنے اور فقراء اور محتاجوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے اس دن میں زکوٰۃ فطر کا حکم دیا گیا ہے۔ عید الفطر میں گھر سے نکلنے سے پہلے کھجوریں کھانی چاہیے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے، اور آپ تا قدد کھجوریں کھاتے تھے۔
یعنی 1 3 7 سیدنا عید الاضحیٰ میں قربانی سے پہلے کچھ نہ کھانا چاہیے۔ قربانی کرنے کے وقت سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھائے۔ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ابو عبیدہ نے بیان کیا رضی اللہ عنہ کہ عید کے دن میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ روزوں کے بعد افطار کا دن یعنی عید الفطر، اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عید کے دن سب سے پہلا کام نماز عید کے لیے جانا ہے۔ عید الاضحیٰ میں قربانی عید کی نماز سے واپسی آنے کے بعد کی جاتی ہے۔ نماز عید کے لیے پیدل جانا سنت ہے۔ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا یہ بھی سنت ہے۔ عورتوں کو عید کی نماز میں لے کر جانا چاہیے، بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی۔ بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا چاہیے اور عید کی خوشیوں کا شعور دلانا چاہیے۔ نئے کپڑے پہنانے چاہیے، حتیٰ کہ ان بچوں کو بھی جو ابھی نماز ادا کرنے کے قابل نہ ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عیدگاہ پہنچنے کے تک اونچی آواز سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیریں پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ اسلامی شعائر میں سے ہیں۔ سب لوگوں کا اکٹھے تکبیر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، یعنی انڈیویجولی آپ پڑھیں۔ زہری سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے تو تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ میں پہنچتے، حتیٰ کہ نماز مکمل کر لیتے۔ جب نماز مکمل کر لیتے تو تکبیر کہنا ختم کر دیتے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ تکبیرات کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ایک اور روایت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے۔ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عید کی نماز کے بعد جانور قربان کرنا چاہیے۔ نماز کے مقام پر قربانیاں کرنا جائز ہے۔ نمازیوں سے مصافحہ کرنا اور عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ دل کی خوشی کے اظہار اور عید کی مسرت کا اظہار کرنے کے لیے مصافحہ کرنا اور اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا اور یہ کہنا چاہیے تقبل اللہ منا و منکم۔ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ یوں کہنا ہے: نماز پڑھ کر دوسرے راستے سے واپس گھر جانا چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ عید کی خوشیوں اور نماز کی حاضری کے لیے زمین کی گواہی کی تیاری بھی ہے اور خوشیوں کا اظہار بھی۔ عزیز و اقارب سے ملنا چاہیے، صلہ رحمی کرنا ہر وقت واجب ہے، لیکن عید کے دن بہت زیادہ تاکید ہے، حتیٰ کہ عزیزوں کے دل خوشی اور مسرت سے بھر جائیں۔ خاص طور پر چھوٹے بچوں اور عورتوں کو تحفے دینے چاہیے، ہمسایوں سے خوشیاں بانٹنی چاہیے، ہمسایوں کی طرف کھانا بھیجنا، ان کی زیارت کے لیے جانا، بچوں کو ضرورت مند بچوں کے پاس لے جانا اور انہیں عید کی خوشیوں میں شریک کرنا، انہیں نئے کپڑوں کے تحفے دینا اور ان کے لیے مال پیش کرنا، یہ مسلمانوں کے دلوں میں خوشی اور سرور داخل کرتا ہے
اور اس پر بہت زیادہ ثواب اور اجر بھی ہے۔ چھوٹے بچوں کو عید کی خوشیوں کا شعور دلانے کے لیے مباح کھیلوں، تفریح گاہوں اور پارکوں وغیرہ میں لے جانا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ انہیں جدید کھلونے بھی دلوانے چاہیے تاکہ انہیں عید کے دن اور عام دنوں میں فرق محسوس ہو اور وہ عید کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نافرمانیوں سے رکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ مباح سے حرام کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے خواتین کا زینت کا اظہار کرنا، میوزک سننا، لہو و لعب کے کاموں میں مصروف رہنا اور ایسے کام کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنے حرام کام ہیں جو اس دن انجام دیے جاتے ہیں، اور کتنی ہی نافرمانیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ عید کے دن کتنے نیکی اور بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، صلہ رحمی کے کام ہیں۔ عید کے دن یہ کیوں نہ ہوں؟ فقراء اور محتاجوں کے دلوں کو خوشیوں سے کیوں نہ ہم بھر دیں؟ ہر عقل مند انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تمام کاموں سے بچے جو دنیا میں نفع مند محسوس ہوں لیکن آخرت کا نقصان کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کون سی خوشی ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ ایک مسلمان کو عید کے دن اسلامی آداب کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری خوشی کی حالت میں کرنی چاہیے۔ جو تکلیف کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بن جاتا ہے، اسے خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نماز عیدین دو عیدیں ہیں، اور پہلی عید مکہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت تک عید کا دن مقرر نہیں ہوا تھا، اور ہجرت کے بعد جب مدینہ میں آئے تو اسلامی معاشرہ بنا تو عیدین کا نظام بھی قائم کیا گیا۔ سب سے پہلی عید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ عید الفطر تھی، اور یہ سن 2 ہجری میں ہوئی، اور یہ ہر مکلف پر واجب ہے کہ عید کرنا، ہر کوئی عید کرے گا۔ نماز عید بھی واجب ہے سب پر۔ خواتین کے لیے عید کی نماز کا حکم ہے، اور یہ کہ محمد بن سیرین نے روایت کیا ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہمیں حکم تھا کہ حائضہ عورتوں، دوشیزاؤں اور پردہ والیوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ ابن عون نے کہا کہ یہ حدیث میں پردہ والی دوشیزائیں ہیں، البتہ حائضہ عورتیں مسلمانوں کی جماعت اور دعاؤں میں شریک ہوں اور نماز سے الگ رہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، عید گاہ میں نماز سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھنا ثابت نہیں، البتہ گھر جا کر پڑھے جا سکتے ہیں۔ نماز عید میں جو صورتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، جو قرأت کرنی چاہیے، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید دونوں کے ایک دن میں ہوتی تب بھی انہی دونوں صورتوں کو دونوں نمازوں میں پڑھتے تھے۔ یہ مسلم اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ نماز عید میں تکبیریں پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5 تکبیریں سنت ہیں۔ 2 تکبیروں کے درمیان ایک درمیانی آیت کے برابر ٹھہرنا چاہیے۔ تکبیرات ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کیا جائے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امام خطبہ عید جو دیں گے وہ عید کی نماز کے بعد ہوگا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ خطبہ عید کا جو حکم ہے وہ یہ کہ جو پسند کرے بیٹھ جائے، اور جو جانا چاہے اسے چلا جائے۔ عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں حاضر ہوا تو جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا ہم خطبہ دیں گے، تو جو شخص خطبہ سننے کے لیے بیٹھنا چاہے بیٹھے اور جو جانا چاہے جائے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ عید کی نماز کے لیے آبادی سے باہر نکلنا مستحب ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ نماز عید مسجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ نماز عید کی نماز کے لیے آبادی سے باہر نکلنا افضل ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی طرز عمل اختیار کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آبادی سے باہر عید کے بارے میں کہا، اگر یہ عمل آبادی سے باہر نکل کر عید ادا کرنا سنت نہ ہوتا تو میں مسجد میں نماز پڑھ لیتا۔ اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ باہر پڑھنا ممکن نہ ہو رہا ہو تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے عید کی نماز، یعنی اضطراری حالت ہے۔ کیا عیدگاہ کی طرف پیدل جانا چاہیے؟ سنت ہے عید کو پیدل نکلنا اور کچھ کھا لینا نکلنے سے پہلے، یعنی عید الفطر میں۔ اور عید کی نماز کا وقت جب سورج نیزے کے برابر بلند ہونے سے ڈھلنے تک ہے، یعنی کہ وہ وقت جب کہ چاشت کا وقت ہو۔ نماز عید کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی اور منبر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ عید کے دن اگر جمعہ آ جائے تو نماز عید معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے آج کے دن میں دو عیدیں، ایک عید اور دوسرا جمعہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جو چاہے اس کے لیے جمعے کے بدلے عید ہی کافی ہے، لیکن ہم دونوں یعنی جمعہ اور عید ادا کریں گے۔ یہ صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ بہرحال جمعے کی نماز جو نہیں پڑھے گا وہ ظاہر ہے ظہر کی نماز اس پر لازمی ہوگی۔ اور عید الفطر، عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر شوال کے چاند کی اطلاع زوال سے پہلے ملے تو نماز عید اسی دن ادا کرنی چاہیے، اگر زوال کے بعد اطلاع ملے تو دوسرے دن نماز ادا کی جائے گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام ابن ابی عتبہ کو کہ گاؤں میں انہوں نے کہا کہ یہ گاؤں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو ابن عتبہ نے سیدنا انس کے گھر والوں اور بیٹیوں کو جمع کیا اور سب شہر والوں کی تکبیر کی طرح تکبیر اور نماز کی طرح نماز پڑھی۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا گاؤں کے لوگ عید کے دن جمع ہوں اور 2 رکعت نماز پڑھیں جیسے امام پڑھتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو پھر کیا کرے؟ جب کسی کی نماز فوت ہو جائے تو 2 رکعت نماز ادا کرے، یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی سمپل 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ اگر کوئی شخص نماز عید کے لیے تاخیر سے پہنچا اور نماز کا کچھ حصہ رہ گیا تو وہ نماز میں کیسے شامل ہوگا؟ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ جب کوئی امام کے ساتھ تکبیرات زائد کے دوران شامل ہو، یعنی کہ جب تکبیرات پڑھی جا رہی ہیں، امام پڑھ رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ پہلے تکبیر تحریمہ کہے پھر بقیہ چیزوں میں امام کی مطابقت کرے۔ اور جب کوئی امام کو رکوع کی حالت میں پائے تو صرف تکبیر تحریمہ کہے اور رکوع میں شامل ہو جائے۔ اور اگر کوئی رکعت اس کی چھوٹ جائے تو اس کی قضا کر لے اور دوسری رکعت میں وہی کچھ کرے جو امام کہتا ہے۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کوئی امام کو تشہد میں پائے تو بیٹھ جائے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اور جب امام سلام پھیر لے تو کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ ان دونوں رکعتوں میں تکبیرات زائدہ کا خیال رکھے۔ جب امام کے ساتھ پوری نماز ہی نہ ملے تو پھر 2 رکعت ادا کر لے۔ امام بخاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اس بات کا بیان کہ جس شخص کو جماعت سے عید کی نماز نہ ملی تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور عورتیں بھی ایسا ہی کریں، اور وہ لوگ بھی جو گھروں اور دیہاتوں وغیرہ میں ہوں وہ بھی ایسا ہی کریں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی نماز عید فوت ہو جاتی تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے امام کی نماز عید کی طرح ان کو بھی نماز عید پڑھاتے۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ عیدگاہ سے واپسی کیسے ہو؟ راستہ تبدیل کیا جائے، یہی سنت ہے۔ عید کے دن ایک راستے سے جاتے پھر دوسرا راستہ بدل کر آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، بخاری کی روایت ہے۔ راستہ تبدیل کرنے میں چند حکمتیں بھی ہیں کہ یہ ایک تو اسلامی شعار کا اظہار ہے، دوسرا یہ کہ دونوں راستے قیامت کے دن نمازی کے حق میں گواہی دیں گے، اور منافقوں اور یہودیوں کو غیظ و غضب دلانا ہے۔ دونوں راستے کے لوگوں سے سلام کرنا ہے، اس میں لوگوں کو تعلیم دینا مقصد ہے، اور محتاجوں پر صدقہ کرنا یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی جو آداب ہے اس کو صحیح طور پر سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔